السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى واعان عباده السائرین الیہ علی التقى واودع القلوب ما شاء منها من الحکمۃ والنور والنقى۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت بخشی، اور اس نے تقوی کے حاصل کرنے پر اپنے بندوں کی مدد کی، ان بندوں کی جو اللہ کی طرف سے گامزن ہیں، اور ان میں سے جن دلوں کو چاہا اللہ نے ان میں حکمت، نور اور خلوص ڈال دیا۔ اس پر اللہ کی تعریف۔ 24واں پارہ۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچائی کو جھٹلا دے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا اور کسی کا حق دوسرے کو دے دینا، یعنی حق کسی کا بنتا ہے اور دے کسی اور کو دینا، کیونکہ آدمی اندھیرے میں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہیں رکھ سکتا، تو ظلم کا لفظی معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے، وہ شخص سب سے زیادہ ناانصافی کی بات کر رہا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد شرک کرنا، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اور وہ یہ حق اللہ کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے رہا ہے، تو یہی تو ظلم ہے کہ حق کسی کا اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا حق اللہ کو نہ دے، وہ غیر اللہ کو دے دے۔ مثلا ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ شرک مراد ہے، اور شرک کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ اور شرک اکبر میں جیسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی عبادت کرنا، یا اللہ کی اولاد قرار دینا، یا نعمت ملنے پر اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کر لینا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ملی ہے، فلاں بزرگ نے مجھے دی ہے۔ پھر اسی طرح طاغوت کی عبادت کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرما دیا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تقوی کا معیار دیا جا رہا ہے، اور وہ جو سچائی کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ سچائی کو لانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچا دین لے کر آئے ہیں، دین حق۔ اور پھر آپ کے بعد ہر وہ شخص جو خالص دین لوگوں کو پیش کرے، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو۔ اور صدق بھی سے مراد بعض مفسرین اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لیتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لے آئے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں سب مومن شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کو سچا مانتے ہیں۔ انبیاء کی تصدیق کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بالائی منزل والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرق یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا گہرا ستارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کا آپس میں مراتب کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو انبیاء کے مقام ہیں، ان کے مرتبہ پر تو اور کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، وہ ان مراتب کو حاصل کر پائیں گے۔ تو کسی بھی نیک عمل سے پہلے سچا اور خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کسی بھی شک و شبہ کے بغیر۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو جو ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی چاہت کو مان لیا۔ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو جنتیں ملیں گی، کیونکہ ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جنت میں داخلہ ہو۔ اور جب ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں کیا ملے گا؟ وہ سب کچھ جو انسان چاہے گا۔
ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ محسنین کا ایک عام مفہوم تو یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والے لوگ، ہر نیکی کرنے والا محسن ہوتا ہے، احسان کے درجے پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی جب یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر دھیان کسی اور کی طرف تو نہیں جائے گا، کسی اور کا خیال تو دل میں نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو اس سے اگلا درجہ نچلا کیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں نیکی کرتے ہوئے یہ خیال آ جاتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے کام کی کوالٹی بڑھ جاتی، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی، وہ احسان کے درجے میں کام ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ محسن ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اور سنت کے مطابق کرنا اور کثرت سے زیادہ اس کی خوبصورتی یا حسن کا خیال رکھنا، ایسا کرنے والا محسن کہلاتا ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے برے اعمال کو ان سے دور کر دے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں بہترین اجر عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور یہ آپ کو ان معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، یعنی اللہ کے سوا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو، مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد کہ وہ مومنوں کو جنت میں جو چاہیں گے وہ عطا کر دے گا اور ان کے بدترین اعمال ان سے دور کر دے گا، ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے کاموں میں بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، ان کے دشمنوں کی طرف سے بھی ان کو کافی ہو جائے گا۔ اور اس کو بہت زبردست انداز میں بیان کیا گیا، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ایک تو یہ نا اللہ ہر چیز میں کافی ہے، لیکن یہاں کہا گیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اگر وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ ہر بندے کے لیے ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جبکہ لوگ اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی برائی سے باز رہو اور ان کا انکار نہ کرو، تو ڈراتے کیا تھے کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کو کچھ کہا تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر غلط کوئی منت مانی ہوئی اور اس کو روکا جائے کہ دیکھو یہ شرک میں آتا ہے، لوگ 11ویں شریف دیتے ہیں جس میں عبد القادر جیلانی کے نام پر وہ اپنی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ مفت بانٹتے ہیں کہ یہ ان کے نام کی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر نہیں دی جا سکتی، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہو جاتی۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے نہیں ہماری بھینس مر جائے گی اور پھر ان کی بد دعا لگ جائے گی ہمیں۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، اور اگر انسان اس کو نگیٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ لا الہ الا اللہ جو کامیابی کی کنجی ہے، اسی میں ہی سب کو نگیٹ کر دیا گیا ہے اللہ کے سوا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے زبردست انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا، یعنی اللہ جس کو پکڑے اس کو کوئی پیر نہیں چھڑا سکتا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کیا بھلا کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو کیا وہ سب اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ میرے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ پھر وہی مضمون دہرایا جا رہا ہے ایک اور انداز میں کہ اگر اللہ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل ایمان صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور پر نہیں، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وہاں سے اذن ہوگا
تو کوئی انسان کام آئے گا، ورنہ اپنے قریب ترین بھی کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے نا بندوں کو، اس لیے بندوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی ہیں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جس کے پاس ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر دائمی عذاب اترے گا۔ یعنی اس سے واضح ہو جائے گا پھر کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا کہ جو اہل حق تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی قومیں، قوم نوح، قوم عاد، سمود، وہ برباد کر دی گئیں۔ اور یہاں عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا، کافروں کے 70 آدمی قتل اور 70 قید ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد پھر مسلمانوں کا ایک غلبہ ہو گیا، جس کے بعد کفار کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے پھر سوائے رسوائی کے کچھ نہ بچا۔ اور جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ان کے لیے پھر آخرت کا بھی ہمیشہ کا جہنم کا رسوائی کا عذاب ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رسوائی سے اور آخرت میں عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ پھر جو ہدایت پا جائے تو اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور جو کوئی بھٹک جائے تو بے شک اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ کفار کا کفر پر اصرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ اپنی پوری ہٹ درمی پر جمے ہوئے تھے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ آپ انہیں زبردستی پکڑ کر ہدایت دیں، اگر وہ ہدایت پا لیں گے تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں پائیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اور پھر فرمایا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل یعنی مکلف نہیں، ذمہ دار نہیں، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں۔ بات یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ فمن ابصر فلنفسہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو غلط کام کرتا ہے اس کا وبال بھی خود پر پڑتا ہے، گناہوں میں بھی اپنے آپ کو ہی ڈبوتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ تو یہ بات ہم سب کو اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے تو وہ ہم ہی کو فائدہ دے گا، اور اگر غلط کیا تو اس کا خمیازہ بھی خود ہی کو بھگتنا ہوگا۔ پھر انسان خود ڈیسائیڈ کر لے کہ اس کو کس طرف جانا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی وفات کے وقت روح قبض ہو جاتی ہے، اور ان جانوں کو بھی جو ابھی نہیں مری ان کی نیند میں، یعنی نیند کی حالت میں بھی ایک روح چلی جاتی ہے، بس وہ اس روح کو جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا ہو روک لیتا ہے، وہ واپس نہیں آ پاتی۔ ایک دفعہ جو دنیا سے چلا گیا بس ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے، یعنی جو نیند کی حالت میں انسان کی روح نکلتی ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ ہم نے کتنا غور و فکر کیا اس پر، لہٰذا کبھی اس سے کوئی عبرت ہی نہیں پکڑی۔ تو یاد رکھیے نیند بھی موت کی طرح ہی ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کی حالت میں روح کے معاملات کیا ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، سانس جاری ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر روز انسان جیتا ہے اور مرتا ہے، صبح اٹھ کے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ ہمیں اللہ نے موت کے بعد زندگی دی، ہم اللہ ہی کے شکر گزار ہیں۔ تو یہاں نیند کو موت کہا گیا کیونکہ دونوں میں مشابہت ہے، اور نیند چونکہ موت کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت والے نہیں سوئیں گے، ہر وقت انجوائے کریں گے بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ دنیا میں تو اگر نیند پوری نہ ہوئی ہو، سارا دن دماغ پہ یہی چھایا رہتا ہے آج میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ تو اصل عبرت یا سبق نشانی کیا ہے کہ ہم ہر روز سوتے وقت اپنی موت کو یاد کر کے سوئیں، اور نیند کی طرف جاتے ہوئے سوچیں کہ معلوم نہیں کہ یہ روح واپس آتی ہے یا باقی بھی چلی جاتی ہے۔
اور سوتے وقت اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بھلا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، یعنی یہ پتھر کے بتوں کے پاس کیا اختیار ہے، کون سی عقل ہے، پھر انہوں نے کیوں رب کا شریک بنایا ہوا ہے؟ یعنی نیند اور موت سے بھی تم اللہ کو نہیں پہچانتے اور پھر بھی دوسروں کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری شفاعت کا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ کہتے تھے نا کہ یہ بت اور یہ سب جو ہیں جن کو ہم اللہ کے سوا بڑا مانتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، ان کی سفارش تو اللہ منظور کرے گا تو پھر ہی فائدہ دے گی۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی کہ شفاعت کے لیے کسی سہارے کو مت ڈھونڈو، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے خود ہی اجازت دے دے گا۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس سے نفرت کرتے ہیں، یعنی توحید کا سبق وہ سن نہیں پاتے، ان کو کچھ کھٹک ہونے لگتی، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے علاوہ ہیں تو یکا یک یہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے بزرگوں کا اور ان کے بڑوں کا جب ذکر ہوتا ہے، ان کی کرامتیں اور ان کے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں تو اس میں خوب دل لگاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی پہچان اور اللہ کو پہچان کرانے والی نشانیاں اور قرآن کی آیات پر توجہ دلائی جاتی ہے تو وہاں ان کا دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں آج بھی کہے نا کسی کو اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، تو وہ کوئی بہت خوش نہیں ہوتے، اور بعض لوگ تو اس پہ ناراض ہی ہو جاتے ہیں، ان کو یہ جملہ ہی اچھا نہیں لگتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن جب ان کو کہا جائے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہو تو بڑے خوش ہو کے زوردار نعرے بھی لگائیں گے، ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ تو توحید کی طرف بلانے پر تو ابو لہب نے بھی دشمنی کی تھی، اور آج بھی لوگ ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو لوگوں کو خالصتاً صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی دعا استفتاح میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ ابن جبیر کہتے ہیں میں ایک آیت کا مقام جانتا ہوں، جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دیتا ہے، اور وہ یہی آیت ہے۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، یعنی یہ مقبول دعا ہے۔ اور بے شک اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی کی مانند اتنا ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اسے ضرور فدیے میں دے دیں، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ جو کچھ زمین میں ہے، سارا مال و دولت، سونا چاندی اور سب کچھ، بذات خود زمین بھی، وہ مثلہ معہ، اتنا ہی اور بھی لے آئیں اور فدیہ دینا چاہیں کہ اس کے بدلے میں ہماری جان چھوڑ دی جائے، تو یہ سارا معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ آل عمران میں بھی یہ مضمون گزرا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ جس کا انہیں کبھی گمان بھی نہ تھا۔ یعنی جو لوگ غلط کام کر کے، شرکیہ کام کر کے ان کو نیکیاں سمجھتے تھے تو ان پر واضح ہوگا کہ وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو نیکیاں تھیں ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے بدعات سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کو عبادت یا نیکی سمجھ کے کریں جس کی کوئی اصل ہی نہیں، جو سنت سے ثابت ہی نہیں، اور پھر جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کا کوئی اجر و ثواب ہی نہ ہو، وہ اعمال نامے میں کہیں نظر ہی نہ آئے۔ کتنی وحشت ہوگی اس وقت۔ آپ اگر کوئی چیز اپنی کہیں رکھیں کہ بوقت ضرورت مجھے کام آئے گی، کچھ پیسے ہی رکھ دیں، اور جس وقت آپ کو شدید ضرورت ہو وہ نکلے ہی نہ۔ مثلا آپ شاپنگ پہ گئے ہیں، ساری گروسری اکٹھی کر لی، کاؤنٹر پہ آئے اور بڑے اطمینان سے آپ نے والٹ کھولا کہ میں اپنا کارڈ نکالتی ہوں
وہ کارڈ ہے ہی کوئی نہیں وہاں، کیا گزرے گی آپ پر کہ میری ساری محنت ضائع گئی، کیونکہ چیزوں کو سلیکٹ کرنے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے. تو اس وقت صرف یہ نہیں کہ یہ محنت، بلکہ یہ بھی کہ وہ کارڈ کہاں گیا، وہ کوئی مس یوز نہ کر لے. یعنی کیسی عجیب کیفیت ہوتی ہے جب انسان اپنی محنت کا کوئی پھل نہیں دیکھتا، کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا. اس لیے انسان کو صرف نیکی کرتے نہیں جانا چاہیے جو اس کے خیال میں نیکی ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی معلوم ہونی چاہیے. اور اس دلیل کو معلوم کرنے کے لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ علم انسان کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے. لیکن اسی میں ہم سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. ہم دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اور باقاعدہ سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہاں ریاکاری کرنے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، کیونکہ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. اور یہ آیت ان کے بارے میں ہے. سلف صالحین اس آیت کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے. اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر اپنی موت کے وقت زیادہ گھبرائے. ان سے کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ایک آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو. ہم اپنے بارے میں خوش فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑے تیر مار رہے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ساری حقیقت کھل جائے گی. جب قبر میں دفنایا جائے گا تو ساری باتیں دھری رہ جائیں گی. وہاں تو صرف خالص نیت سے کیے ہوئے اصل اعمال، پیور چیزیں ہی کام آئیں گی. تو ہمیں اپنے نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی شخص آئے گا جس کی یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پہ نجات پا جائے گا، اور اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات تو ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. یہ شخص جو سمجھتا تھا کہ میں بڑا ہی نیک ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس نے بڑے لوگوں پہ ظلم بھی ڈھائے، لوگوں کا حق مارا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا، تو اب وہ آ جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے. تو اس لیے کبھی بھی نیکی کر کے بے فکر نہ ہو کہ بس نجات کے لیے اتنا ہی کافی. وہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کی بخشش ہوگی، تو میں نے تو اتنا بڑا کام کیا، میری کیوں نہیں ہوگی؟ شیطان ایسے دھوکے دیتا ہے انسان کو، اس سے بچنا چاہیے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی گناہ اور نافرمانیاں سامنے آ جائیں گی. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر باقی معبود بھول جاتے ہیں. پھر جب ہم اپنے پاس سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے بے شک میں یہ اپنے علم کی بنا پہ دیا گیا ہوں، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. لیکن ان کے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور یہ انسانوں کی اکثریت کا حال ہے کہ جب انہیں کوئی بیماری، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے تو اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، اور جب نعمت مل جاتی ہے تو ملتے ہی سرکش ہو جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا احسان، یہ تو میری اپنی دانائی اور عقل مندی اور تدبیر اور علم کا نتیجہ ہے. تو نعمتیں انسان کے امتحان کے لیے ملتی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں آپ کے قریب کریں، نہ کہ ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے. یقیناً ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، تو جو کمائی وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی دنیاوی مہارتیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. دنیا کے کسی بھی کام کا ماسٹر ہونا اور اس کی وجہ سے دنیا میں سکسیسفل ہونا اللہ کے نزدیک کوئی میٹر نہیں کرتا. وہاں وہی چیزیں، وہی سکہ کام آئے گا جو وہاں چلتا ہے. جو کام اس نے بتائے ہیں وہ کیے جائیں گے تو ہی کچھ ملے گا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. تو انہیں ان اعمال کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیے، اور ان قریب ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان اعمال کے برے نتائج پہنچیں گے جو انہوں نے کیے، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یعنی مختلف عذابوں کی صورت میں وبال آ جائیں گے. کیا بھلا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے رزق کی فراوانی اور تنگی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور رزق میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، ہر نعمت ہی رزق ہے. یعنی جو بھی ہمیں ملا ہے، چاہے مادی رزق ہے یا مانوی رزق، جیسے علم بھی ایک رزق ہے لیکن یہ مادی تو نہیں، یہ مانوی رزق ہے. اسی طرح باقی چیزیں، مال، اولاد، شوہر، اہل و عیال، صحت، محبت، قبولیت، یہ سب چیزیں رزق ہیں.
اور ان کے ساتھ اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت بڑی وسیع ہے اور اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ کب ملتی ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو. اور اسی طرح نہ خود رحمت سے کبھی مایوس ہو اور نہ دوسروں کو کریں، اور کسی کے بارے میں کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ امید دلانے والی سب سے بڑی آیت ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کچھ گناہ تو انسان کی نیکیوں کی وجہ سے مٹتے جاتے ہیں، یعنی نیکیاں آتی جاتی ہیں، گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جاتے ہیں. اور کچھ گناہ توبہ استغفار سے، کچھ گناہ کفارہ دینے سے اور اس کا بدلہ دینے سے. تو اس لیے انسان صحیح طرز عمل اختیار کرے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ رب معاف کر دے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ رب کی طرف پلٹنا ہوگا. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. انابت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کی طرف جلدی کرنا اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا. ہر چھوٹی بڑی مشکل میں اللہ ہی کو پکارنا، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا. اور جو منیب ہوتا ہے یعنی انابت والا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کی تعظیم اور حرمت کو پہچانتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور پھر وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ اسلام کی تعریف ہی یہی ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دو. تو دنیاوی عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، نیک عمل کر لینے چاہیے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اور تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تم اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرو، اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے اور تم اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہو. یعنی انتظار نہ کرو کہ حج کروں گا تو توبہ کروں گا اور ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچوں گا تو پھر توبہ کر لوں گا. نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت پکڑ ہو جائے، اس لیے ساتھ کے ساتھ توبہ کرو. اور پھر وحی میں سے جو نازل کیا گیا ہے اس کے بہترین طریقے سے پیروی کرو. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، پھر ریگریٹس نہ ہوں، اور بے شک میں تو یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. اللہ کے حق میں یعنی اللہ کے ذکر میں، قرآن اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی، دوسری چیزوں کو اس پر ترجیح دی اور چیزوں میں لگ گیا. تو قیامت کے دن انسان کو بہت حسرت ہوگی کسی ایسی مجلس پر جہاں وہ گیا بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا اور ویسے ہی اٹھ کھڑا ہوا. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور لوگ درود نہ پڑھیں تو ان کے لیے بھی یہ بات قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا وہ کہے کہ بے شک اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی ضرور متقی لوگوں میں سے ہوتا. اب جب کوئی عذر بہانہ نہیں رہا تو پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا کہ اللہ ہی نے نہیں ہدایت دی، اللہ دیتا تو پھر میں بھی کچھ کر لیتا. کتنا لیم ایکسکیوز ہے یہ. اللہ نے ہمیں سے ہر ایک کو کام کرنے کی آزادی دی ہے. اب وہ دیکھ یہ رہا ہے کہ اس آزادی کو انسان کس میں استعمال کرتا ہے، کام کرنے میں یا نہ کرنے میں. یا جس وقت وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ اگر میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. کیوں نہیں؟ یقیناً میری آیات تیرے پاس آئی تھیں، بس تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا آپ انہیں دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ تکبر کرنے والا جو ہے اس کا تکبر چہرہ بگڑنے سے ٹوٹتا ہے. اس لیے ان متکبرین کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز پہ توجہ دیتا ہے؟ اپنے چہرے پر، اور اسی کو سجاتا ہے، بناتا ہے، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں لوگ کرتے. چاہے آرٹیفیشل طریقے سے ہی دوسروں سے خوبصورت نظر آئے تو اس کے اندر ایک اکڑ سی پیدا ہو جاتی ہے. تو قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے ان کے چہروں کو ہی سیاہ کر دیا جائے گا. وجوہہم مسودہ، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو تکبر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذلت سے محفوظ رکھے. اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے دے گا
انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اس نے دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہی ہر چیز کی خبرگیری اور نگہبانی کر رہا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جس طرح اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں، اسی طرح ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی اسی کی طاقت چاہیے۔ اسی کی پرورش سے سب کچھ پھل پھول رہا ہے اور اسی کی حفاظت اور نگرانی میں سب کچھ کام کر رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کل شیء، ہر چیز، کچھ بھی ایکسیپشن نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا پھر تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یعنی وہ جو ہر چیز پر وکیل ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اسے چھوڑ دوں اور کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ اور یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وہی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور یقیناً آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ اگر شرک کیا اور موت شرک پہ آئی اور توبہ نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، شرک کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بظاہر پارسا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر شرک کی کوئی خو ہے تو وہ پارسائی آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اپنے حال حلیے سے دوسروں کو بڑا متاثر کر لے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بہت بلندر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے ان مشرکین سے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا کہ وہ کتنی بلند ہستی ہے، اور اس کے سامنے یہ کن پتھر کی مورتیوں کو رکھے میں اس کے برابر قرار دے کر۔ اگر وہ اللہ کی بڑائی جانتے تو کسی اور طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور سب گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ انبیاء کو کیوں لایا جائے گا؟ ان سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا یا نہیں، اور پھر یہ بھی کہ تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے حق ہونے پر گواہ بنے گی، اور پھر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو اس کے کیے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کا دربان ان سے کہے گا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ سیقہ کا لفظ جو ہے نا، وسیق الذین، یہ ساقہ یسوق سے ہے، کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا، تو اس میں ذلت کا بھی اظہار ہوتا ہے جس کو ہانکا جا رہا تھا اس کے لیے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، آگے رہ کے کسی کو پیچھے چلانا۔ اور زمرہ ہوتا ہے وہ گروہ جس کے پیچھے ایک اور گروہ ہو، یعنی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اور جماعت آ رہی ہو، وہ زمر ہوتی ورنہ جماعت ہوتی ہے۔ تو کفار کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں زبردستی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور جہنمیوں کی تقسیم مختلف درجہ بندی کے لحاظ سے ہوگی، اور پھر ان کو مخصوص گیٹس کے ذریعے، جہنم کے دروازوں کے ذریعے جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جو ان کے لیے درجہ مقرر ہوگا وہاں جا کر انہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے منافقین سب سے نچلے درجے میں پھینکے جائیں گے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا آپ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ سب سے برا تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا۔
اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے تھے، وفتحت ابوابها، اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اب اس دروازے سے باہر کبھی نہیں نکلنا۔ اور جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی پیارے مہمان آ رہے ہوں تو انسان بیل بجانے کی ان کو تکلیف نہیں دیتا، پہلے سے ہی دروازہ کھول کے باہر کھڑا ہوتا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ تو فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے اور دروازے پہلے سے ہی کھلے ملیں گے، دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی، اور اس کا دربان ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، بس ان میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یعنی فرشتوں کی طرف سے اکرام اور عزت افزائی ہوگی، اور کیا کیا کہیں گے وہ؟ تم پہ سلام ہے، ہر تکلیف خوف غم سے اب سلامت ہو تم۔ دوسرا ہے طب تم، یعنی تم پاک رہے شرک وغیرہ سے، اور اب تم ہر گناہ اور برائی سے پاک ہو گئے ہو۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے پلی پہ روک کر سب کو پاک صاف کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہیں ایک دوسرے سے ان کی زیادتیوں کا بدلہ دلا دیا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے پر ہوئی ہیں۔ یہ سارے جنتی، لیکن دنیا میں کچھ ناراضگیاں بھی تھیں۔ پھر جب خوب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اور تیسری بات فرشتے کیا کہیں گے؟ چونکہ اب تم پاک ہو چکے ہو لہٰذا اب جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کے داخل ہو جاؤ۔ بہت بڑی بشارت، اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کو یہ بشارتیں ملیں گی۔ یہ ہے اچھی گڈ نیوز۔ اور یہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دوسری امتوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور جنت کے دروازے بھی بہت وسیع ہیں، اور جنت کے مختلف دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے روزہ داروں کے لیے باب الریان ہے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ جنتی کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، تو عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، یعنی پوری جنت کے وارث بن جائیں گے، جتنا بھی ان کا حصہ ہوگا اس میں۔ تو ہوتا ہی ہے نا، وارث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ جو جس چیز کا وارث بنتا ہے وہ اس کا پورا مالک بن جاتا ہے، وہ اس کی اونرشپ میں آ جاتی ہے، کوئی اور اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری چیز ہے، کیونکہ یہ اس کو ورثے میں ملی تھی اور وہ اس کا مالک بن گیا۔ اور اس کے علاوہ انہیں ان جگہوں کا بھی مالک بنایا جائے گا جو جہنم میں جانے والوں کی تھی جنت میں، ان کے پلاٹس بھی ان کو دے دیے جائیں گے جنت والوں کو۔ اگر وہ نیک عمل کرتے تو یہ مالکانہ حقوق ان جہنمیوں کو ملتے جن کے لیے جگہ رکھی گئی تھی۔ کتنی حسرت ہوگی کہ وہاں بھی جگہ تھی، یہاں بھی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، ایک جگہ آپ زمین لے لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ لے لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کس پہ گھر بناؤں، پھر ان میں سے ایک پہ بناتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین بھی دی ہوئی ہے اور جہنم کی بھی دی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کی زمین کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ جنت کی زمین کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے بنا رہے ہیں جو بناتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی کس زمین کو زیادہ چیرش کرتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ حمد کہنے والے کون ہوں گے؟ انسان، جن، فرشتے، باقی تمام چیزیں سب اللہ کی حمد کر رہی ہوں گی، لہذا دنیا میں بھی کثرت سے حمد کرنی چاہیے۔ سورۃ غافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ سورۃ
سورت غافر حوامیم صورتوں کی پہلی صورت ہے، وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز کا ایک مغز ہے اور قرآن کا مغز حوامیم صورتیں ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے حامیم صورتیں دیباج القرآن ہیں، قرآن کا ریشمی حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت سی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، یعنی گناہ بھی بخشتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ذی الطول اور بڑے فضل والا بھی ہے، یعنی فراخی عطا کرنے والا ہے، انعام اور فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے گناہگار کو دو رحمتیں عطا کرتا ہے، فراخی عطا کرتا ہے، ایک تو توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسرا اس توبہ کو اس کی نیکی بنا دیتا ہے، توبہ کرنے پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جس نے گناہ سے توبہ کی ہو اور ندامت ہو، اس کا گناہ اس طرح مٹا دیا جاتا ہے گویا اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کفار کے لیے دنیاوی خوشحالی اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اس لیے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی گروہوں نے، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی سخت تھی۔ والاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہوتی ہے، وہ جماعت جو اپنے عقیدے، عمل اور عادت میں ایک جیسی ہو۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو رد کرنے کے لیے جو لوگ بھی جھگڑ رہے ہیں انہیں پہلی قوموں کے انجام کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی عادتیں بھی انہی جیسی ہیں۔ اور پچھلی قوموں میں عاد، سمود، اصحاب الایکہ، قوم لوط، آل فرعون، ان سب قوموں کے اندر شرک تھا، آخرت کا انکار تھا، اور یہ نبی کو ایک ہی طرح جھٹلا رہی تھی، اپنے نبی کی بات نہیں مانتی تھی۔ اور ہر امت کیا کر رہی تھی؟ اپنے رسول کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی اور اس کو قید کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ بے شک یہ آگ کے ساتھی ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی قوموں پر تیرے رب کے عذاب آنے کی بات ثابت ہو چکی اور وہ برباد کر دی گئی، اسی طرح اب جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان پر بھی تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ہے ایمان کا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنا پیار آتا ہے نا فرشتوں کا۔ ہم نے تو ان کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ کبھی فرشتوں کے لیے کوئی دعا کی؟ انہیں ضرورت ہی نہیں، لیکن انہیں ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم سے محبت ہے۔ تو پھر آپس میں ایمان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ایمان والے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے؟ یعنی دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی مومن ہو، اس کے ساتھ ایک دلی تعلق کس وجہ سے ہونا چاہیے؟ کہ یہ ہم عقیدہ ہے، یہ ایمان میں ہمارا ساتھی ہے۔ اور صحابہ کرام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ان کے ایمان کے بلندیوں کی وجہ سے۔ اور عام فرشتوں سے بڑھ کر عرش اٹھانے والوں کی ایمان والوں سے ہمدردی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ جو کوئی مسلمان ہونا چاہے نا، اس کو یہ آیت سنائے کہ ایمان لانے کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، وہ عرش اٹھائے ہوئے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کے کانوں کی لو سے کندھے تک کا بس یہ جو حصہ ہے، اتنا گویا گردن جو ہے 700 سال کی مسافت جتنی، اتنے ہی جتنے بڑے ہیں۔ اور پھر ایمان لا کر جب کوئی شخص اچھے کام کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، حاملین عرش اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں والے، اور پھر زمین پر بھی اس شخص کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ لوگوں کو خیر کی بات سکھاتے ہیں ان کے لیے تمام اہل زمین اور آسمان دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ آپ بھی اس خیر میں شریک ہو جائیں، آپ بھی لوگوں کو چاہے ایک بات کیوں نہ سکھائیں، ہر روز جو کچھ سیکھتے ہیں اس میں یہ جملے جو آپ بولتے ہیں یہ اسی وجہ سے آپ سے کہلواتیوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ گئی، اور جو ایک اچھی حکمت کی بات سمجھ آئے ایک دن وہ کسی ایک شخص کے ساتھ تو ضرور شیئر کر دیں، اور پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کرنا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد اور بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہوں۔ نیکوں کے لیے ہیں دعائیں۔ بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گناہوں سے بچا لیا جانا بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم انکار کر دیتے تھے تو اللہ کی ناراضگی تم پر تمہاری خود پر آج کی ناراضگی سے کہیں زیادہ تھی۔ انسان جب کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آتا ہے کہ میں نے غلط کام کیوں کیا۔ آپ اگر غلط ٹرن لے لیتے ہیں ہائی وے میں اور دور جا نکلتے ہیں تو کس پہ غصہ آتا ہے؟ اپنے آپ پہ آتا ہے نا۔ تو اسی کو فیل کرتے ہوئے امیجن کریں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اپنے گناہوں پہ غصہ آئے گا تو انہیں بتایا جائے گا کہ جب تم یہ گناہ کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندگی بخشی، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ لیکن وہاں جا کر تو اب سارے راستے بند ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کر دیتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان جاتے تھے۔ بس فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے، العلی، تمام مخلوقات پر ذات کے لحاظ سے بھی ہر چیز سے بلند ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی تو شان ہی بلند ہے۔ الکبیر، جو اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں عظمت و بزرگی کا مالک ہے، جو ہر آفت اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عظیم الشان، کائنات کی بڑی سے بڑی چیز اس کے آگے ہیچ ہے، چھوٹی ہے، ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی کا اسی کو حق ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا رزق کی کثرت کا سبب بنتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم اللہ کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر ناپسند کرتے ہوں۔ دوسروں کو نہ بھی اچھا لگے تو بھی دین کو صرف اللہ ہی کے لیے اپنے اوپر نافذ کرو اور اللہ کو پکارو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی القاء کرتا ہے تاکہ وہ انہیں ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر اعتبار سے بلندی حاصل ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے وہ اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہے۔ اور پھر رفیع الدرجات یعنی بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے وہ بغیر کسی کی شراکت کے، اور اس کو کوئی انہیرٹ کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تو کسی کا تخت ہوتا ہے تو دوسرے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ کب مرے گا تو ہم اس کا لیں گے، اس کے عرش پر کوئی اور نہیں جا سکتا۔ پھر وہی اتارتا ہے، اور کس لیے اتارتا ہے؟ تاکہ یوم الطلاق سے ڈرایا جائے۔ یوم الطلاق سے مراد قیامت کا دن ہے جس میں جانیں جسموں کے ساتھ ملیں گی، سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی جزا سے ملے گا، ظالم مظلوم ملے گا، آسمان والے فرشتے زمین کے انسانوں سے ملیں گے، مخلوق خالق سے ملے گی جو ان کا حساب لے گا۔ تو اس لیے اس کو یوم الطلاق کہا گیا ہے، ملاقات کا دن، جس دن وہ سب ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو اکیلا اور زبردست ہے۔ یعنی دنیا میں تکبر کرنے والے اور اپنی بڑائی کا ڈنڈورا پیٹنے والے کہاں گئے؟
آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کسی کا ثواب کم نہ ہوگا، نہ اس کے گناہوں سے بڑھ کر اس کو عذاب دیا جائے گا. اور تمام انسانوں سے اللہ ایسے حساب لے گا جیسے ایک انسان سے حساب لیتا ہے، سریع الحساب. اور آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو قریب آ لگا ہے، جب دل حلق تک غم سے بھرے ہوئے ہوں گے. ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست اور سفارشی نہ ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو کچھ سینے چھپاتے ہیں. آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ آنکھوں سے اشارے کرنا، اشاروں میں باتیں کرنا کسی کے خلاف، ہنسنا، مذاق اڑانا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی یا کسی پہ ہنسنا ہوتا ہے، اس کو حقیر کرنا ہوتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کے آنکھوں میں ہی دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ. پھر ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا، نظریں چرا کے دیکھنا، استغفر اللہ، اس چیز کی طرف دیکھنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اور کسی انسان کا یہ کہنا کہ اس نے نہیں دیکھا حالانکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے، یہ بھی خیانت ہے. یا وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا. تو حرام چیزوں سے اپنے دل اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کس طرح ہوا؟ وہ قوت میں اور زمین میں آثار کے اعتبار سے ان سے زیادہ سخت تھے. پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بس اللہ نے ان کو پکڑ لیا. بے شک وہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو تین لوگوں کا امتزاج ہے نا یہاں، فرعون اور حامان تو کافر قوم سے تھے لیکن قارون تو مسلمان تھا نا، تو پھر قارون کو ان کے ساتھ کیوں ملا دیا گیا؟ ذرا غور کیجئے، قارون کا ذکر انہی کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ انہی کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے کاموں میں شرکت کی وجہ سے پھر انہی جیسی بولی بھی بولنے لگ گیا. تو انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، وہ انہی کا عکس ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر قیامت کے دن. پس جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. اور کافروں کی چال تو رائے گاہ گئی، یعنی وہ کیا کرتے رہے؟ سازشیں کرتے رہے لیکن خود ہی ڈوبے. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار دیکھے. مجھے تو ڈر ہے وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ زمین میں فساد برپا کرے گا. اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یہ ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی روش کہ اللہ کے بندے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن کہنے لگا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں ضرور آ پہنچے گا. بے شک اللہ حد سے گزرنے والے سخت جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. کہاں آل فرعون میں سے ایک شخص اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کا حمایتی بن گیا، اے میری قوم آج بادشاہت تمہارے لیے ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی راہ دکھا رہا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا ہی راستہ دکھا رہا ہوں. کتنی خوش فہمی تھی. اور یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر سمجھے کہ وہ سب ٹھیک کر رہا ہے. اور جو شخص ایمان لے آیا تھا کہنے لگا اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گزشتہ گروہوں کے دن کی مانند عذاب نہ آ جائے. یعنی مرد مومن نے فرعون کی مداخلت کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو
جاری رکھی اور اپنی قوم سے مایوس ہوئے بغیر مسلسل دعوت دیتا رہا. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود کی حالت کی مانند، اور وہ جو ان کے بعد تھے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. اور اے میری قوم، بے شک میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قیامت کے دن کو یوم الطلاق کے علاوہ یوم التناد بھی کہا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو پکارا بھی جائے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے. اہل جنت کو اے جنتیوں کہا جائے گا، اہل جہنم کو اے جہنمیوں کہا جائے گا. جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا تو تم اس کے بارے میں مسلسل شک میں ہی رہے جو وہ تمہارے پاس لایا تھا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا کہ اس کے بعد اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو بھٹکا دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام بھی واضح دلائل لے کر آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تھی. وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے. اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، آسمانوں کے راستوں تک. پھر میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا. اور فرعون کی چال تو بس ہلاکت ہی میں تھی. تباہی کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنے لگے. جب برائی اچھی لگنے لگتی ہے اپنی، تو پھر انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے. اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا. اے میری قوم، بے شک یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی قیام کی جگہ ہے. یعنی دنیا کی زندگی بس چند روزہ ہے. جس نے کوئی برا عمل کیا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق دیے جائیں گے. اور اے میری قوم، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. کتنا زبردست قول ہے یہ کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تم سمجھ ہی نہیں رہے اور تم مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہو. تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں بہت زبردست، بہت بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں. یعنی دیکھو تم کس کی طرف بلا رہے ہو اور میں کس کی طرف بلا رہا ہوں. جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو کوئی شک نہیں کہ اس کو پکارنا نہ دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ ہی آخرت میں. اور بے شک ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دراصل آگ کے ساتھی ہیں. بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. ایک وقت آئے گا تمہیں میرا خلوص پتہ چل جائے گا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. مرد مومن کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا، اس لیے اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور ظاہری اسباب کے ختم ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس اللہ نے اسے تو ان چالوں کے شر سے بچا لیا جو انہوں نے چلی تھی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس مرد مومن نے بھی اپنا معاملہ کس کے سپرد کیا؟ اللہ کے. جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے نا، پھر اس سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چالوں سے اس شخص کو بچا لیا، ورنہ اتنے بھرے دربار میں اٹھ کر سب بڑوں کو حق بات بتانا کوئی آسان کام تھا؟ اللہ نے کیسے ہمت دی، جرت دی، اور پھر اللہ نے بچا بھی لیا. تو انسان کو اپنا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے، پھر اللہ کا کام ہے جسے چاہے بچائے. اور چالیں چلنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ آل فرعون کو دنیا اور آخرت کے دوہرے عذاب نے گھیر لیا. النار، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. سمندر میں ڈوبنے کے بعد 2 طرح کے بدترین عذاب. وہ کیسے؟
یعنی پانی میں ڈوبے، آگ کہاں سے آ گئی؟ ان کے جسم کہاں چلے گئے؟ پانی کے اندر ہی۔ صرف فرعون کی لاش ملی تھی، سب کی تھوڑی، تو پورا لشکر تھا، پوری قوم اٹھ کے آ گئی تھی پیچھے اپنے قائد کے، جو انہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ سمندر ہی ان کی قبر بن گیا۔ یہاں سے قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے کہ برزخ میں بھی سزا ہے، اور دوسرا عذاب قیامت کے دن کا ہوگا۔ اور صبح شام سے مراد صبح اور پھر شام، صبح اور شام یعنی سارا وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو فرعونیوں کا یہ لشکر آگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تھا، اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے ہی تابع تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہم سب ہی اس آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم سے ایک دن عذاب میں کچھ کمی کر دے، صرف ایک دن فرصت مل جائے عذاب سے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ جواب دیں گے پس تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو اکارت ہی جانے والی ہے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ ہم تو عذاب پہ مقرر ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ مالک یعنی جو جہنم کا دربان ہوگا اس کو پکار کے کہیں گے تم ہماری سفارش کرو، یعنی دعا کرو۔ تو وہ کیا جواب دے گا؟ انکم ماکثون، ادھر ہی رہنا، یہی تمہاری جگہ ہے، ادھر سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی کوئی ان کی فریاد ہی نہیں سنے گا، کوئی ان کی آہ پکار ہی نہیں سنے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی جہنم سے نکلنے کی دعا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ تو اگر ہم پھر ایسا کریں تو ہم ظالم ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس کے برعکس انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی ضرور مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم الاشہاد سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس صورت میں قیامت کے بہت سے نام پتہ چل رہے ہیں، یوم یقوم الاشہاد، تو گویا یوم الاشہاد ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس دن انبیاء، فرشتے، اہل ایمان، زمین، انسان کے اعضاء، یہ سب انسان کے یا تو حق میں گواہی دیں گے یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اور ظالموں سے مراد یہاں مشرک ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی عذر بہانہ انہیں فائدہ نہ دے گا، اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ان کو ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بلا شبہ موسیٰ کو ہم نے ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا۔ ہدایت سے مراد اس میں نبوت، معجزات، تورات اور ہر مشکل میں رہنمائی، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، ہدم و ذکرا، یعنی تورات ان کی رہنمائی بھی کرتی اور بھولی ہوئی چیزیں یاد بھی کرواتی۔ یہی چیز قرآن کرتا ہے، ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے قرآن سے، اور جو چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی کرنے والی وہ یاد دہانی کرا دیتی، اور پھر ہم دوبارہ سے فریش ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور نئی چیزیں ہمارے عمل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ کن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں؟ آخرت، موت، قبر، جنت و جہنم کے مناظر، تو یہ ان سب کی یاد دہانی کراتی ہے۔ دیکھیے یہ جو موت ہے نا ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ابھی چونکہ ریسنٹلی بھائی کی موت کی وجہ سے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے اور بہت سی چیزوں پہ مجھے غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہے، تو آج صبح ہی سوچ رہی تھی کہ انسان دنیا کے جو بھی اس کے پروگرام ہوتے ہیں، چاہے شادی کا پروگرام ہو، چاہے جاب ہو، کسی اور شہر موو ہونا ہو، کسی ملک میں جانا ہو، ٹریولنگ ہو، عید ہو، رمضان ہو، ان سب کے لیے تیاری کرتا ہے نا، ویل ان ٹائم پریپیئر کرتا ہے، پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم موت کے لیے تیاری نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہم میں سے کس کے پاس لسٹ لکھی ہوئی ہے؟ کس نے وصیت کی ہوئی ہے کہ مجھے غسل کون دے، کفن کہاں ہوگا؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی، کسی پر بھی آ سکتی ہے۔
کیا ہم اس کی اتنی تیاری کرتے ہیں؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں شادیوں پر کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، مہینوں کیا سالوں تیاریاں ہوتی ہیں. پہلے سے ہی انسان بہت کچھ خرید کے رکھ رہا ہوتا ہے. بعض کلچرز میں تو بچپن سے ہی بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. پہلے ہوتی تھی نا لوہے کی بڑی بڑی پیٹیاں لوگوں کے گھر میں، تو وہ پیٹیاں کبھی کھلتی بڑی فیسینیشن ہوتی تھی کہ کیا رکھا ہوا اس میں، وہ کہ یہ فلاں کا جہیز ہے، یہ فلاں کا جہیز ہے. سالوں سال تیاریاں، لیکن گھر میں کفن نام کی کوئی چیز نہیں رکھی ہوتی. اگر کسی آکورڈ ٹائم پہ، کسی ہڑتال کے دن، کسی سنو ڈے پہ یا کسی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا؟ یعنی ہر جگہ مسجدوں میں تو کفن نہیں ملتے جہاں مغسلہ ہوتے ہیں، لوگوں کو خود ہی تیار کر کے رکھنے ہوتے ہیں. پھر قبر کہاں کھودی جائے گی؟ قبر کھودنے کے لیے کس کو کانٹیکٹ کیا جائے گا؟ کون جنازہ اٹھائے گا؟ اس کی اطلاع کیسے دی جائے گی؟ اور پھر کون جو ہے وہ دفنانے کے لیے آگے ہوگا؟ کیونکہ ہر ایک کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی. جی انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیمینار ہونے والا ہے الہدا کے اندر، اس کے اندر اس طرح کی ساری گائیڈنس دی جائے گی، تو کوشش کریں کہ اس کو اٹینڈ کریں تاکہ آخرت کی تیاری بھی ہم سب کر سکیں. بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجئے. استغفر اللہ. اور پچھلے اور اگلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے. آپ ایک دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے. معمولی چیزوں پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور حمد کرنی چاہیے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں محض ایک بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں. بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یعنی دشمن کی پوشیدہ چالوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر طرح کے نقصان سے بچانے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور برائی کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور یہی توحید ہے کہ انسان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. یعنی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ کر رہے ہیں کہ میں جواب دوں گا، قبول کروں گا. ایک اور جگہ پر بھی آتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے کوئی برائی ٹال دیتا ہے. اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے. اسی لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، نہیں مانگتے کہ اللہ کو تو پتہ ہے خود ہی دے دے گا، بہت دیکھا ہے مانگ کے کچھ نہیں ہوتا. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں. اور پھر لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے لگتے ہیں، یعنی صرف اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شرک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بندگی کی شرط بھی ہے، یعنی عبادت کی شرط ہے کہ اپنے رب سے مانگا جائے، اور نہ مانگنا ایک طرح کا تکبر اور غرور بھی ہے. اور اگر انسان اپنی دنیا نہیں مانگتا تو مغفرت تو مانگتا رہے نا، بخشش تو مانگتا رہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت بخشش کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو روشن بنایا. یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے.
یعنی دن اور رات اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ سکون کے لیے، اور دن کیوں بنایا؟ کام کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ دونوں چیزیں بنائی۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس رات دن کی تبدیلی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ان کا شکر کیا ہے؟ کہ جس کام کے لیے رات بنی ہے وہ کام رات میں کیے جائیں، اور جن کاموں کے لیے دن بنا ہے وہ کام دن میں کیے جائیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فطری نظام ہے اس میں خلل ڈال دیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی تمام دلائل کے باوجود تم کیوں اللہ کی عبادت سے منہ موڑ جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں، بس تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور اسی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی بت کو یا کسی پیغمبر کو خدا بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جب وہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا، اور ان کا کیا ہوگا جو اس کے بعد دنیا میں ہوں گے؟ یعنی جو خود بھی زندہ نہیں رہا تو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے، اور اس کو پکار کے ملے گا کیا؟ سب سے بڑا تو دھوکہ یہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے فوت کر دیا جاتا ہے، اور وہ مہلت دیتا ہے تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اپنی لائف کو فار گرانٹیڈ نہ لو کہ بس ملی ہوئی ہے، جو جی چاہے کریں، جیسے جی چاہیں جئیں۔ نہیں، اس زندگی کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کے تم پر کچھ حقوق ہیں، لہٰذا اپنی منمانیاں چھوڑ دو۔ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اگر زندگی میں اس وقت کچھ اختیار ملا ہے تو موت پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کسی بھی کام کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، بس کن کہنے کی دیر ہے، فیکون تو ہو جاتا ہے خود ہی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، اور اس کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو بہت جلد وہ جان لیں گے۔ کیا جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ ذرا امیجن کریں وہ سین، گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ بھی جہنم میں، فی الحمیم، کھولتے پانی میں۔ پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ یعنی ان کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ان سے سوال کیا جائے گا، اور وہ اس وقت سچ بولیں گے، ضلوا عنا، وہ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے وہ تو کہیں کھو گئے۔ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اب جھوٹ بولنے پہ آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو بھٹکا دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ تم اترایا کرتے تھے۔ ایک تفرحون ہے، ایک تمرحون ہے۔ یہ فرح اور مرح دل کی دو حالتیں ہیں۔ فرحون کہتے ہیں خوشی سے پھول جانے کو، اور مرح کہتے ہیں اکڑنے کو۔
یعنی اندر سے جب ایک خوشی آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ تکبر اور اکڑ آتی ہے، اعضائے بدن اس میں سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو دنیاوی نعمتوں پر اترانا اور پھولنا یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور عذاب کا باعث ہوگا. انسان کو نہ اپنے علم پر ناز ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے مال و دولت اور اولاد پر. تو زمین میں یعنی اپنی نعمتوں پر صرف اکڑنا اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہ ناحق عمل ہے. اس کا حق نہیں انسان کو، کیونکہ کچھ بھی اس کا اپنا نہیں. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، تو یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا اور ان میں سے کچھ کا حال تو ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیا. اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل اس جگہ خسارے میں پڑ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے، کچھ کا ذکر تو ہوا اور کچھ کا تو ذکر ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی، لیکن ان کا کہیں نام بھی کسی کو نہیں پتا. کیا اگر ہمیں ان کے نام نہیں پتا یا ان کا مقام نہیں پتا تو اس سے ان کی کوئی ویلیو کم ہو گئی؟ نہیں. تو جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو اس بات کی ہرس چھوڑ دیں کہ کسی کو پتا چل جائے کہ میں کتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں. یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے. چھوٹا سا کام کر کے بھی وہ کیا چاہتا ہے، اس کو اکنالج کیا جائے، میں کسی کو بتاؤں تاکہ دوسرا میرا معتقد ہو جائے، میری تعریف کرے. تو کسی بھی کام میں اگر ایسا کوئی خیال آئے تو یہ آیت یاد کر لیجئے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. کچھ کا ذکر خیر تو ہم نے کر دیا اور کچھ کا ذکر کیا بھی نہیں، لیکن وہ آئے تھے، ان کی ایک حقیقت ہے اور وہ قیامت کے دن اپنے اجر پائیں گے اپنی اس محنت پر. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اس حاجت کو پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے. یعنی نشانیاں جو اللہ کی قدرت پر دلیل ہیں، اس کی وحدانیت پر دلیل ہیں، یہ صرف آفاق میں ہی نہیں، کائنات میں ہی نہیں، خود تمہارے اپنے وجود کے اندر ہے، تو تم ان کا انکار نہیں کر سکتے. یہ اتنی واضح نشانیاں اور اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور سوال کر کے ضمیر کو جگایا گیا ہے کہ ہوش میں آؤ. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت اور زمین میں آثار چھوڑنے کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، بس جو کمائی وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئی. گویا دولت کی کثرت، اسباب کی کثرت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یعنی عام طور پر ہماری توجہ اس میں ہوتی ہے نا کہ دنیا کا مال، اسباب زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں تاکہ ہم ہر طرح کے خطرات سے بچ سکیں. لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کی چیزیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، وہاں بچنے کے لیے کچھ اور ہی چاہیے. یعنی دنیا میں جو بڑی بڑی فن تعمیر کے عظیم و شان نمونے ہیں یا فنی مہارتیں ہیں، آرٹ کے بڑے ماسٹر پیس ہیں، یہ دنیا میں تو ان کی قیمت ملینز میں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں کام دیں گے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. تو جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ اس علم پر جو ان کے پاس تھا اتراتے رہے. یعنی دنیا کے علم پر اترانے لگے کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی پیغمبروں کی تعلیم کا یا خود پیغمبروں کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا علم بھی اترانے کے لیے نہیں ہے، وہ حق کو سمجھنے کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، نہ کہ حق کو جھٹلانے کے کام آنا چاہیے.
دنیا کا کوئی علم آپ یا آپ کے بچے حاصل کرتے ہیں تو اس لیے حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو پڑھ کے انسان غرور و تکبر کا شکار ہو اور کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اس لیے مجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ان ہدایات کی ضرورت نہیں. اس کی ضرورت سے تو کوئی بھی خالی نہیں، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب کی ضرورت ہے یہ. لیکن عموماً لوگ اپنے علم پر اور اپنے غلط عقائد پر اتراتے ہیں، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں ان کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا من العلم، العلم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تو من العلم ہے، علم میں سے بھی کچھ حصہ. اب دیکھیں دنیا بڑی ہے یا آخرت؟ دنیا میں جتنا بھی کوئی انسان علم حاصل کر لے اس کا علم پھر تھوڑا ہی ہوگا اگر اس کو آخرت کا نہیں پتا، کیونکہ آخرت بڑی ہے. تو جب آخرت کا علم ہی نہیں اس کے پاس تو اس کا علم کتنا ادھورا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایسے علم والوں کو جن کو صرف ذالک مبلغہم من العلم، دنیا کا ہی علم ہے، ان سے کتنے مرعوب ہو جاتے ہیں. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم سب ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور کافر اس موقع پر خسارے میں پڑ گئے. سورۃ فصلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے. یعنی کتاب کا اترنا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایک ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں مختلف جو مضامین ہیں، عقائد ہیں، حرام و حلال ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، امثال ہیں، احکامات ہیں، یہ سب واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو اس علم کو جاننے کی کوشش کریں اور جو سمجھنا چاہتے ہوں ان کے لیے سب رہنمائی موجود ہے. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہے، پھر بھی ان کی اکثریت نے اعراض کیا لہٰذا وہ سنتے ہی نہیں. اور انہوں نے کہا تم جس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں، ہمیں نہیں تمہاری بات سمجھ آتی، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے. نہ دل جاگے اور نہ کان سنے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تم عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. تم اپنی راہ لو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اپنا رخ اسی کی طرف سیدھا رکھو اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. یعنی تمام باطل معبودوں سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور مشرکین کے لیے ہلاکت. کون ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں. یہ سورت مکی ہے. زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، تو اس سے مراد یا تو صدقات ہیں جن کا حکم مکہ میں ہی مسلمانوں کو دیا گیا، جس طرح پہلے مکہ میں ہی صبح شام کی نمازیں پڑھنے کا حکم تھا، اور پھر ہجرت سے 1.5 سال قبل لیلۃ الاسراء میں 5 نمازیں فرض ہوئیں. اور زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت بھی لیا گیا ہے جس سے انسان شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ عطاء غیر مجذوذ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ مختلف صورتوں میں اس مضمون کی وضاحت کی گئی ہے. کہہ دیجئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟
اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور 4 دنوں میں اس کی غذاؤں کو اندازے سے رکھ دیا، سب سوال کرنے والوں کے لیے یکساں طور پر۔ پہاڑوں کا کچھ حصہ زمین کے اوپر بھی رکھا گیا اور 3 حصے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اوپر کچھ بھی نہ رکھتے، تھوڑا بہت بس نشان نظر آتے ہو، باقی سب کیلوں کی طرح، جیسے ہم کیل ٹھونکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یہ زمین کے کیل ہے نا، ہم کتنا حصہ باہر چھوڑتے ہیں، بعض اوقات بہت تھوڑا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر یہ زمین کے اندر ہوتے تو یہ جو برف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جمتی ہے اور جو بعد میں ہمارے لیے پانی کا کام دیتی ہے، وہ وہاں نہ جمتی۔ پھر اسی طرح جنگلوں اور دریاؤں کے سلسلے بھی یہ نہ ہوتے، اور بہت ساری دھاتیں، سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، یہ سب کچھ جواہرات، ان سے انسان محروم رہتا جو پہاڑوں کے زمین سے اوپر ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے لیے خیر کی بہت سی اشیاء کے بے شمار خزانے۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سیفٹی باکسز ہیں جس میں پریشیس چیزیں جو ہیں آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے سنبھال کے رکھی گئی ہیں، اگر باہر ہوتی تو سارے لوٹ مار کر کے ختم کر چکے ہوتے۔ اب بھی ہم وسائل کو کس طرح مس یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کہاں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ پہلی جنریشن ہی سب کچھ استعمال نہ کر جائے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے۔ گویا کائنات میں موجود ہر چیز کی فطرت اسلام ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے۔ سورج، چاند، ستارے، بادل، ہوائیں، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات، سب کے سب اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ سب اپنے رب کے احکامات کو قبول کرنے والے ہیں، ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کا کام الہام کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے محفوظ کر دیا۔ یہ بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ جب ان کے پاس ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے کئی رسول آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، لہٰذا تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی نہ مان کے دیا، بہانے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس رہے عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، یعنی ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور کہنے لگے کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ سخت ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے کہیں شدید تر ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ یعنی قوم عاد نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے حضرت ہود کی بات نہیں مانی علیہ السلام، اور ان کا تکبر کیا تھا کہ ہم ہر طرح کا عذاب ہٹا لیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ملحدین کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہم آسمانی آفات سے نبٹ لیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے سخت نحوست والے دنوں میں ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی تکبر کی وجہ سے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ہمیشہ کی رسوائی ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہے سمود تو ہم نے ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا، رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہا، تو انہیں رسوا کن عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ظلم ہے جو اپنی جانوں پہ کیے اور اس کا نتیجہ اور خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک طرف ہدا ہے ایک طرف عما ہے، ہدایت روشنی ہے اور عما اندھا پن ہے۔ یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، ہدایت کو ویلیو کرے، اور اس کے بغیر زندگی اندھے پن کی زندگی ہے۔ اور قوم سمود پر سخت چیخ کا عذاب آیا تھا جس میں بجلی کی کڑک اور شعلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنے شدید عذاب، زلزلے، خوفناک چیخ اور بجلیاں چمکنے اور گرنے کے باوجود کسی مسلمان کا بال بھی بھیکا نہیں ہوا،
ورنہ چیخ آتی ہے تو اچھے برے سبھی سنتے ہیں نا. بجلی جب کڑکتی ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ صرف برے لوگ سنے اور نیک لوگ نہ سنے. لیکن اس قوم کو جیسے اللہ نے جب بچایا ایمان والوں کو، تو کیسے بچایا کہ وہ کڑک تھی، وہ زلزلہ تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن وہ اس سے نکل گئے، بچ گئے، صحیح سلامت رہے. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے. یہ بار بار بات ہو چکی ہے کہ گروہ کس بنیاد پر بنیں گے، لائک مائنڈڈ پیپل کے. یہاں تک کہ جب یہ اس جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جا رہے ہو. اور تم گناہ کرتے ہوئے اس بات سے چھپتے نہیں تھے کہ کبھی تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ ان میں سے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے، اور جو گمان تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. یہ اللہ کے علم سے بے خوف ہونے کا نتیجہ ہے. گمراہی کے اسباب میں سے سب سے برا سبب گمان کے پیچھے چلنا، خیال کے پیچھے چلنا. میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، میرا خیال ہے میں ٹھیک ہی کر رہی ہوں. بھئی دلیل لاؤ، خیال نہیں. خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، اور مشرکین کے اصل گمراہی کی وجہ بھی یہی تھی. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. پھر اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ معافی طلب کریں تو یہ عذر قبول کیے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے. دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں. آخرت میں صبر کرنے یا منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. نہ صبر کام آئے گا، نہ فریادیں کام آئیں گی، نہ رونا دھونا. استغفر اللہ، اللہ بچائے. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، لہذا ان پر بھی ان سے پہلے جنوں انس کی گزری ہوئی امتوں کی طرح عذاب کی بات سچ ہو گئی کہ بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. برے انسانوں کو برے ساتھی مل جاتے ہیں جو انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور پھر سب لے ڈوبتے ہیں، اور ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں. اچھے دوست کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ غلط کریں تو آپ کو بتائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کرو. اور برے دوست کی پہچان کیا ہے کہ اگر آپ غلط کریں تو اس کو بھی وہ ویلیڈیٹ کرے، اس کو کہیں بالکل ٹھیک ہے، تم غلط نہیں جا رہے. اکثر دوستوں سے تو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، جو ہم کرتے ہیں پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک کیا میں نے، اچھا کیا، اور جب کر لیتے ہیں تو جھٹ ان کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کر لیا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے آس پاس کون لوگ ہیں. اسی طرح ما بین ایدیہم سے مراد دنیا ہے اور خلفہم سے مراد آخرت ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشگمانی میں دنیا میں مبتلا رکھتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں آنی. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جن لوگوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت شور و غل مچاؤ شاید کہ تم غالب آ جاؤ. کفار قرآن کی تاثیر سے واقف تھے کہ جو شخص خالی ذہن ہو کے اس کو سنے گا اس کے دل پہ اثر کرے گا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اور اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور ان کی نفسیات سے کون اللہ سے بڑھ کر واقف ہو سکتا ہے کہ بندوں کے دلوں پہ کیا چیز اثر کرے گی. تو وہ کہتے تھے شور مچاؤ، ہمیں کیا حکم ہے، ہم کیا کریں، خاموشی سے سنیں، چپ رہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم تلاوت لگی ہوتی ہے اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، شور مچا رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو قرآن سنتے وقت شور کرنے کی مذمت ہے. وہ شور کیوں مچانا چاہتے تھے؟ تاکہ سننے والوں کو قرآن صحیح سمجھ ہی نہ آئے. بس یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم انہیں ان برے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے ضرور بدلہ دیں گے. سوچئے معمولی عذاب چکھنا اتنا شدید ہوگا تو پورا عذاب کتنا سخت ہوگا. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی آگ ہے جس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. اور جن لوگوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ سب نچلوں سے ہو جائیں.
یعنی جہنم میں جانے کے بعد کفار یہ بات کہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ذرا ہمیں دکھائے، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑیں. یعنی اتنا غصہ ہوگا ان پر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ میری فیوریٹ آیات میں سے. مختصر سا جملہ ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب بس اللہ ہے. لیکن جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے نا تو گویا بہت بڑا خزانہ سمیٹ لیتا ہے. اس کی زندگی میں ایک ایسی ہستی داخل ہو جاتی ہے کہ جس کی پہچان کے بعد کوئی غم نہیں رہتا، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا. وہ ہر مشکل میں اس کو تھام لیتا ہے کہ رب ہے نا، میرا کوئی ہے، وہ میری ٹیک کیئر کرے گا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میری عاقبت سنوارنے والا. اور پھر اس پر استقامت بھی ہو. ثم استقاموا یعنی موت تک اسی بات پہ ڈٹے رہے، اسی پر موت آئی. لہذا ایسے لوگوں پر جب موت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں تو ان کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو. پھر قبر میں بھی ان کو نہیں ڈر لگتا، اور آخرت میں حشر کے دن بھی ان کو خوشخبری سنائیں گے، تم پرسکون رہو، کچھ نہیں ہوتا. ایسے نا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو والدین اس کو کیسے تسلی دیتے، کچھ نہیں ہوگا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہر انسان کو ظاہر ہے کہ موت کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف یہ تو ہے نا. جتنے بھی اچھے عمل کر لیں یہ خوف تو ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، لیکن فرشتے ساتھ ساتھ تسلیاں دیتے جائیں گے. نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوشخبری پاؤ. دنیا میں بھی انسانوں کے ساتھ کئی طرح کے فرشتے مقرر ہیں، جس میں کرامن کاتبین ہیں، آفتوں سے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں. اور یہ فرشتے صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایمان لا کر استقامت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو حوصلہ دیتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں، خیر کا الہام کرتے ہیں، اور آخرت میں تو ہوں گے ہی جو جنت کی خوشخبری لے کر آئیں گے. اسی لیے کچھ میتوں کے چہرے پہ باقاعدہ اسمائل دیکھی جاتی ہے جب وہ فوت ہوتے ہیں. خوشخبری سنتے ہی انسان کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ چہرے پہ آتا ہے نا، ایک دم خوش ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، جو بھی مانگتے جاؤ گے. دنیا میں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیکی کا الہام کرتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں جنت تک پہنچا کے دم لیں گے. اور تشتہی انفسکم، ذاتی خواہشات یعنی پرسنل ریکویسٹس. کسی دوسرے کے لیے بھی انسان کچھ طلب کرتا ہے. ما تدعون، اس کو یہ چاہیے. آپ جیسے ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ذرا ان کے لیے پانی لے آئیں. اور ایک ہوتا ہے اپنے لیے کچھ طلب کرنا. تو جو بھی طلب کریں گے اپنے لیے، کسی کے لیے، وہ سب ملتا جائے گا ان کو. اور یہ صرف جنت میں ہی ہو سکتا ہے. یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے بطور مہمانی ہے. لیکن یہ خوشخبریاں اور یہ سب کچھ کس کے لیے؟ جو ربنا اللہ کہے اور پھر اس رب کی پہچان کو عام کرے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے. آپ دیکھیے اس کے بعد نماز کا، روزے، زکوٰۃ کا ذکر بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سب سے اچھی بات وہ ہے جس میں انسان لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے، میں مسلمان ہوں، میں تابع دار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اطاعت گزار ہوں. تو سب سے بہترین لوگ کون ہیں اللہ کی نظر میں؟ جو مخلوق کو خالق سے جوڑیں، اور جو کہیں وہ کریں بھی. آدھا کام نہیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا کام ہے لہذا لوگوں کو خوب نصیحتیں کرو اور خود کچھ نہ کرو. جو دوسروں کو بتائیں خود پہلے عمل کریں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ان کی تو پکڑ بھی زیادہ ہے.
وہ کہہ رہی ہیں سارے سال کے لیے بل بورڈ کے لیے اسپانسرشپ چاہیے تاکہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، قرآن کی آیات بل بورڈز پہ لگا کے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو ہم تو بیٹھ گئے اپنے گھروں میں انجوائے کرنے کے لیے، سارا ویک کام کیا، ویکینڈ پہ پارٹیاں کی، بس زندگی اچھی گزر رہی ہے، خوشگوار ہے. یہ تو زندگی نہیں، اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے. جہاں رہ رہے ہیں اس کا حق دینا ہے، ورنہ یہ اللہ کے بندے آپ کو پکڑیں گے. تو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہم سے ہوتا کہ ہم جا کے کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں، کیونکہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہمارے بہت کام ہے، تو کم از کم جو مال ہے اسی میں سے کچھ حصہ ڈالیں تاکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، وہ آگے بڑھیں، وہ کچھ خیر پھیلائیں. وہ آتا ہے نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لازم ہے کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو نیکی کی طرف دعوت دیں، لازم ہے کہ ایسے لوگ ہوں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہوگا، خود کریں یا کسی کو مدد دیں. اور ایک بندے کی ہدایت کا کتنا بڑا اجر ہے، 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے بھی زیادہ بڑی دولت ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. بدی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہترین ہو. تو اچانک وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت ہے، ایسا ہوگا گویا کہ وہ نہایت گہرا دوست. دشمن بھی دوست بن جائیں گے اگر آپ صبر سے کام لیں اور دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دیا کریں، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں. کبھی بہت بڑی نیکی یہی ہوتی ہے کہ کسی سے اچھی بات اچھے لہجے میں کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا لہجہ ہی بڑا اکھڑ ہوتا ہے اور ہم چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے پر، یا دوسرے کو ایسے نصیحتوں کے تیر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ چپتا جائے اس کو. تو اچھی چیز اچھے برتن میں پیش کی جائے تو ہی اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اکثر پلاسٹک کے ڈبوں میں ہی پیش کرتے ہیں، تو وہ ڈبہ دیکھتے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بس ایسی چیز ہے. آپ کے گھر مہمان آتے ہیں تو آپ کیسے پیش کرتے ہیں؟ خاص برتنوں میں. تو اچھی بات کتنی بھی اچھی ہو، اس کو اچھے انداز میں اگر آپ نہیں پیش کریں گے تو اچھی نہیں رہے گی، وہ الٹی پڑے گی. اور کبھی خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرنا، کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اچھا اخلاق برت رہے ہیں، مددگار ہیں، ہیلپ فل ہیں دوسروں کے لیے، تو پھر وہ بھی اس مشن کو آگے بڑھانے میں مددگار ہے. یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں آپ کے آس پاس سب نان مسلمز ہیں، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، آپ اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، دوسروں کے لیے مددگار ہیں، تو صرف آپ کا یہ رویہ اور سلوک دوسروں کو اسلام سے متعارف کرا دے گا. آپ نے ایک لفظ نہیں بولا. یوسف علیہ السلام کو کیا کہا ان کی قید خانے کے ساتھیوں نے؟ انا نراک من المحسنین. کیا ہمارے حق میں بھی کوئی گواہی دے گا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں میں ہی کیوں. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ چیز صرف ان کو دی جاتی ہے جنہوں نے صبر کیا، اور یہ چیز اسی کو دی جاتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو. یعنی برائی کا جواب اچھے طریقے سے دینے کی توفیق کسے ملتی ہے؟ جنہوں نے پہلے سے ہی صبر کی عادت اپنائی ہوئی ہوتی ہے. ورنہ تو تھوڑی سی آپ کی کوئی بات نہ مانے تو آپ الجھنے اور بحث کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اگر آپ نے بحث شروع کر دی. اور یہ خوبی کہ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی جو بڑے نصیب والے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی کمائیاں کرنی ہیں. اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہاں یلقاها، خود نہیں انسان ڈال سکتا. یہ حوصلہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے. لہٰذا اللہ سے کام کرنے کی توفیق بھی مانگیے اور اس کو احسن طریقے سے کرنے کی بھی. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کریں؟ برے لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے نا، اپنی زبان گندی ہوتی ہے نا، تو شیطان کو گالیاں دینے کی بجائے کیا کریں؟ اعوذ باللہ. آپ جب حج پہ جاتے ہیں، کنگریاں مارتے ہیں، تو یہ تھوڑی کہتے ہیں شیطان تیرا ناس ہو، تیرا برا ہو. اور کچھ لوگ تو واقعی یہ کر رہے ہوتے ہیں اور جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور بوتلیں پھینک رہے ہوتے ہیں اور پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے شیطان اور ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہاں آ کر بھی انہوں نے اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑی، اپنا غیظ و غضب اور غصہ. تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اس وقت بھی اللہ کا نام بلند کرنا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شیطان کو برا بھلا مت کہو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ کرنے کا کام۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو۔ مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے، پھر بھی اگر یہ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دبی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔ بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا مردوں کو ضرور زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کجی کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، یعنی آیات کو غلط معنی پہناتے ہیں اور ان کا سیدھا سادہ مطلب لینے کی بجائے غیر متعلق باتیں اس سے کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ کیا پھر وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے؟ اللہم اجعلنا منہم۔ تم جو چاہو عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا جبکہ یہ ان کے پاس آ چکا تو انہوں نے یقیناً نقصان اٹھایا، اور یقیناً یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل اس کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، سب پتہ چل جائے گا جو بھی ایسی حرکت کرے گا۔ یہ حکمت والے بہت تعریف والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آپ سے وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ پر لوگ باتیں بناتے ہیں تو یہ باتیں پہلے بھی بنائی گئی ہیں، تمام رسولوں نے یہ سن کے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ ایمان کی توفیق تو اللہ دیتا ہے، جسے دے گا وہ قبول کر لے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بناتے تو ضرور وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئیں؟ کیا کلام عجمی زبان اور رسول عربی؟ کہہ دیجئے یہ ہدایت اور شفا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہی لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اصل میں کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ نہ خود سنیں گے نہ کسی کو سننے دیں گے، تو ان کی جو ہٹ دھرمی تھی اور تعصب تھا اس نے انہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا، لیکن مومنوں نے جو اس کو قبول کیا تو یہ ان کے لیے شفا بن گیا، اور یہ قرآن صرف اہل ایمان کے لیے ہی شفا ہے۔ ظالم تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن ہر بیماری کے لیے شفا ہے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا پھر روحانی ہو، لیکن بیماری میں پرہیز بھی ہوتا ہے، یعنی غلط کام چھوڑنے بھی ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک یہ اس کی طرف سے یقیناً بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے تورات نازل کی گئی لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اور اگر آج یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔